سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی آج ہم کریں گے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 48 اوپر پیش ہے، آگے لام ساکن ہے تو کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اور آگے نون مشدد ہے، نون کے اوپر شد ہے تو نون کے ساتھ ملا کر تھوڑا سختی سے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ بالکل اور ماشاء نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اور آگے لام کے اوپر جزم ہے تو نون کو لام کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے۔ بالکل آگے الف کے اوپر زبر ہے اور واو کے اوپر واو مشدد ہے تو الف کو واو کے ساتھ ملا کر تھوڑا سختی سے ادا کریں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ اور بالکل نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے واو کے اوپر زبر ہے اور لام ساکن ہے تو واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے را کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، آگے یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ آگے نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں آیت ختم ہو رہی ہے اور آیت کے اوپر لا رموز قاف میں ہے۔ اگر آیت کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے، مطلب آیت ختم کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور اگر وصل کی حالت میں پڑھیں گے تو پھر نون کا زبر ظاہر کریں گے۔ بالکل ملا ماشاء اللہ۔ اچھا عائشہ، آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم اس نون کو، اس کے جی زبر کو ساکن کر دیں گے تو جی اس کا مطلب کہ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں۔ اگر جی ہم آخری نہ ہی پڑھتے ہیں تو مطلب ہم نے یہاں وقف نہیں کیا، جی وصل کیا۔ ٹھیک ہے، اب وصل اور وقف کسے کہتے ہیں؟ وصل وصل کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا، مطلب آیت ختم نہیں ہوگی، جاری رہے گی آگے، وہاں وقف نہیں ہوگا۔ اور اگر وصل کا ہم آیت نے معنی کیا پڑھا تھا؟ جی وصل کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وصل کسے وصل کہتے کا ہیں؟ مطلب، وصل اور وقف کسے کہتے وصل کے معنی ہے ملانا یا ہیں؟ بالکل جاری بالکل رکھنا، ماشاء اللہ۔ وصل ملانے کو کہتے ہیں اور وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنا۔ ٹھہر جانے کو۔ بالکل۔ اب یہاں وصل اور وقف سے کیا مراد ہوا؟ وصل سے مراد کہ اگر ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر بالکل نون ماشاء کے اللہ۔ زبر کو ظاہر کریں گے، اور اگر بالکل وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو پھر نون کا زبر کو ساکن کر دیں گے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ اب آپ اس کی تلاوت کریں، کیسے کریں گے ہم تجوید کے ساتھ؟ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان الاولین والآخرین، صدق اللہ بالکل ماشاء العظیم۔ اللہ، آمین۔ اقرا اس کے بعد آپ آیت نمبر 50 کا بتائیں ہمیں تجوید کے قواعد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ایسے ہم جلدی سے ادا کریں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے چونکہ جیم ساکن ہے، جیم کے اوپر جزم ہے تو ہم اس جیم کو پیچھے والے میم کی اعراب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آگے میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد چونکہ واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے آئن کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، یہ بھی واو مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے نون کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم ویسے تو جلدی سے ادا کرتے ہیں، لیکن آگے اگر ہم آگے رموز قاف میں سے وقف کی علامت لا ہے جس کا مطلب نہیں ہے، یعنی اگر ہم ادھر یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو ادھر ویسے تو وقف نہیں ہوگا، لیکن کسی وجہ سے اگر ہم پیچھے سے وصل کی حالت میں پڑھ رہے ہیں تو ہماری سانس اگر ٹوٹتی ہے تو ہم ادھر وقف کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں ہم نون کو ساکن کر دیں گے اور
آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل اقرا حرکات میں سے کس جی صورت میں نون کو ساکن کر سکتے ہیں؟ نون کے اگر اوپر ہم زبر ہے. اگر جی ہم ادھر وقف کرتے ہیں تو بالکل بالکل. جب آپ لوگ کہتے ہیں نا وقف کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتایا کریں وقف مطلب ٹھہرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جنہیں وقف کا اور وصل کا نہیں پتا تو انہیں بھی یہ اچھے سے اس کے معنی مفہوم سمجھ میں آ جائیں. جی بہتر. جی آگے بتائیں. حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے. آگے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. اس کے بعد میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے ماں بعد چونکہ یا ساکن ہے اور یہ یا مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے کاف کے اوپر اقرا زبر یہ کیسے یا مدہ بنا؟ یا یہ یا مدہ، کیسے؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. جی آگے بتائیں. آگے کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ماں بعد الف حالی ہے، تو یہ الف مدہ بن رہا ہے. الف مدہ کا قاعدہ ہے الف حالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. بالکل آگے تا کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. اس کے بعد یا کے اوپر زبر ہے اچھا اور اقرا جلدی سے کیوں ادا کریں گے؟ تا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی سے کیوں ادا کریں گے؟ چونکہ یہ سنگل حرکات میں سے، سنگل حرکات 3 ہیں، زیر زبر اور پیش، یہ جدھر بھی آتی ہیں ہم اسے جلدی سے ادا کر دیتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. آگے بتائیں. آگے یا کے اوپر زبر ہے اور اس کے ماں بعد واؤ ساکن ہے، تو یہ واؤ لین بن رہا ہے، اسے ہم نرمی سے ادا کریں گے کیونکہ واؤ لین کا قاعدہ ہے کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واؤ لین بنتا ہے. واؤ لین 2 ہے، واؤ لین اور یا لین، اس لیے ادھر واؤ لین بن رہا ہے، اسے ہم نرمی سے ادا کریں گے. اقرا واؤ لین 2 ہیں. نہیں، واؤ لین اور یا لین جی بالکل آپ ایسے کہیں گے کہ حروف لین 2 ہیں. 2 ہے. جی حروف لین 2 ہیں، واؤ لین اور یا لین. بالکل. آگے بتائیں. آگے میم کے نیچے 2 زیر تنوین ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر مشدد ہے، ادھر ادغام بھی ہوگا اور چونکہ میم مشدد ہے تو اس کا قاعدہ ہے کہ میم مشدد نون مشدد جدھر بھی آتا ہے ادھر ہم غنہ کرتے ہیں، ادھر غنہ اور ادغام دونوں ہوں گے. اور اچھا چونکہ اقرا آپ نے بولا میم کے اوپر مشدد ہے. میم یہ مشدد ہے، میم کے بالکل اوپر میم شد ہے. مشدد ہے. بالکل میم کے اوپر شد ہے. بالکل یہ جو علامت ہے اس کو شد کہیں گے اور جس حرف پہ یہ ہوگا وہ حرف مشدد ہوگا. مشدد ٹھیک ہے ہوگا. جی بالکل. اچھا اقرا ہم نے پڑھا تھا حرکات کتنی ہیں؟ کل حرکات 9 ہیں. 9 ہیں. بالکل. کون کون سی؟ زیر زبر پیش، 2 زیر 2 زبر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. بالکل. اچھا اقرا اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا علامات کتنی ہیں؟ علامات 4 ہیں، شاد جزم چھوٹی مات بڑی مات. بالکل ماشاءاللہ. اب یہ جو شد ہے یہ کس میں سے ہوگا؟ یہ علامات میں سے ہے. علامات میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی حرکت ہی شمار کرتے ہیں. اصل میں حرکات 9 ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، الٹا زبر الٹی زیر الٹا پیش، یا کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علامات کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ شد، جزم چھوٹی مات جزم. اور بڑی مات. بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی جی آگے بتائیں. آگے میم کے اوپر میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد آئن کے اوپر چونکہ جزم ہے، آئن ساکن ہے، تو اسے ہم پیچھے والے میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ جزم سکون میں ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ اپنے سے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے. بالکل. آگے لام کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واؤ ساکن ہے، تو یہ واؤ مدہ بن رہا ہے. چونکہ واؤ مدہ کا قاعدہ ہے واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واؤ مدہ ہوتا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. بالکل. اس کے بعد میم کے نیچے 2 زیر تنوین ہے، تو ادھر چونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو اسے ہم ساکن میں بدل دیں گے کیونکہ موقوف بالکل. العین میں ہے کہ اگر ہم اسے وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں تو 2 زیر تنوین جو ہے وہ وقف کی حالت میں ساکن میں
بدل जाती है, और अगर हम इसे वसल की हालत में पढ़ते हैं तो फिर ऐसे ही पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा इकरा, अभी आपने बोला मौकूफ अलैह, मौकूफ अलैह किसे कहते हैं? अ, जिधर ठहरा जाता है, जिन हरूफ पर ठहरा जाता है, यानी कि वक्फ किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, वक्फ कहते हैं ठहरने को, तो और मौकूफ ठहरना अलैहि जिस पर ठहरा जाए, मौकूफ अलैह जिस पर ठहरा जाए। अब मालूमिन, यहाँ मौकूफ अलैह क्या है? मीम, मीम। मौकूफ अलैह मीम है, और इसको मौकूफ अलैह क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पे दो जेर तनवीन है तो इसका कायदा लगेगा इधर। नहीं, इसको इसलिए मौकूफ अलैह कह रहे हैं क्योंकि हम इस पे वक्फ कर रहे हैं, इस पे ठहर रहे हैं। जी वो तो जाहिर है आयत खत्म हो रही तो ठहरना ना। जी जी ठीक है। मीम जो है यहाँ मीम मौकूफ अलैह है, और मीम मौकूफ अलैह इसलिए नहीं है कि इसके नीचे दो जेर हैं। ऐसे तो फिर नहीं ये नहीं, देखे यहाँ ये बारिदिन, ये भी तो मौकूफ पेश अलैह हो काम क्या, सकता है। लेकिन मैं इसका बता रही हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ना साकिन में। वैसे तो है ना जी जेर जबर पेश हर जगह पे मतलब हम कर सकते हैं वक्फ। जी जी बिल्कुल। अब देखिए जैसा कि ये ऊपर आयत नंबर 44 में ये ला बारिदिन, अब अगर हम ये देखें कि इसके नीचे भी दो जेर हैं, क्या ये मौकूफ अलैह हो सकता है? एक सूरत में हो सकता है अगर हम इधर वक्फ करते हैं, लेकिन आयत के बिल्कुल दरमियान वक्फ नहीं कर रहे तो फिर ये वसल की हालत में नहीं होगा मकूफ अलैह। बिल्कुल, जिस हर्फ पे ठहरा जाएगा सिर्फ वही हर्फ क्या कहलाएगा? मकूफ अलैह। मौकूफ अलैह। बाकी सबको भी इस बात की समझ आ रही है? जी टीचर आ रही ठीक है, सब आपको भी आ रही है? है। जी सर। ठीक है जी इकरा, बिल्कुल माशाल्लाह। अब इसकी तिलावत करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला मजमूऊन इला मीकाति यौमिन मालूम। अच्छा, सदकल्लाहु अज़ीम। आमीन। इकरा, आपने सारा कुछ सही बताया। अब आप जो है सारे इस पे जरा तवज्जो दें। कोई ऐसा हर्फ जो है जिसमें आपने तजवीद का कोई कायदा जो है वो स्किप कर दिया हो, करे सारे। या का नहीं मैंने बताया, इला। आखिरी दो यार, लफ्ज जो है। तवज्जो करें, कौन सा ऐसा हर्फ है जिसका कायदा आपने स्किप किया, इकरा ने स्किप किया? इला पे मतलब मैंने लाम के ऊपर खड़ी जेर के बाद मीम का बता दिया, या का नहीं बताया। या साकिन है ना। नहीं, मुझे जी लगता है जी, वो आखिरी उसका कोई मसला नहीं है। आखिरी जो है वो यौमी, इधर मुशद करना था। बताया ये इन्होंने। होना भी बताया। जी आ इल्हामी। मीम मुझे लगता है बताया सबका। ठीक है। इकरा को लगता है उन्होंने सारे कायद बताए हैं। आयशा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो लास्ट पेपर है ना, मालूम, लो पे ये नहीं किया मद्दा जाहिर। बताया उन्होंने, बड़ी वजाहत के साथ बताया। सबा, आपने कुछ आयन को नोट किया झटका हो? दे के तो नहीं पढ़ना हमने। जी आयन को झटका दे के तो नहीं पढ़ना। नहीं। यौमी नो, नो, फिर बताया मैंने सारा। वाव अच्छा बता। ठीक है। आप अच्छा कंफ्यूज चले, कर चले मैं रहे आपको हिंट दे देती हूँ। मैं, मुझे ये बताएं, ये जो हर्फ है इसमें स्किप किया, ठीक है? इला हैं। वाव मद्दा, वाव मद्दा। अगला आप दिन जीम, जीम हरूफ कलकला में से है, इसे हम थोड़ा हिला के बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल। ये जो मज, जीम जो है ये हरूफे कलकला में से है, और इसको झटका देना था, ठीक है? सिर्फ ये आपने स्किप किया, बाकी सारा माशाल्लाह ठीक बताया। आप दोबारा से इसके बारे में हमें बताएं। लाम के ऊपर जबर है, ये सिंगल हरकत में से, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। मीम के ऊपर जबर है, इसे हम, ये भी सिंगल हरकत में से, इसे हम जल्दी से अदा करेंगे। और इसके बाद जीम के ऊपर जजम है, यानी कि जीम साकिन है, ये हरूफ कलकला में से है, तो इसे हम थोड़ा झटका दे के यानी कि हिला के पढ़ेंगे। बिल्कुल, हरूफे कलकला कितने हैं? हरूफ कलकला 5 हैं। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल, और इनका मजमुआ कुतुन जद्दीन। बिल्कुल, जब भी ये हरूफ आ जाते हैं, पांच हरूफे कलकला में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो उस पे हम क्या करते हैं? उसे हिला के यानी कि झटका दे के पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, अब पढ़ें।
अब सबके कान पकड़वाऊं? पकड़वा लें। चलें, आज के दिन के लिए माफी है जी। इकरा तिलावत करें इसकी। जी। ला मज इकरा मू। ला पढ़ रही हैं आप? अच्छा, जल्दी से पढ़ना। जी। لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم। आमीन। कोशिश करनी है, ला को खींचना नहीं है, ठीक है? जी। ला मज नहीं पढ़ेंगे, ला मज मतलब जल्दी से अदायगी कर दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये आज की 3 आयात हैं और कल वाला लेसन भी आपसे दोबारा सुना जाएगा, ठीक है? वो 4 आयात और ये 3 सारी जो है मुकम्मल आप तजवीद के साथ और हरकत का ख्याल रखते हुए, रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखते हुए याद करेंगे। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।